کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت ان کو دیکھ رہے ہیں کہ سب نے، کسی نے حرام باندھا ہوا ہے خوشی کے اندر، کسی نے بیگ اٹھائے ہیں، کسی نے رخت سفر باندھا ہے، میرے حضور کے مدینے کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی کو دیکھا کوئی حضور کے مکے کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح دیکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر کڑن پیدا ہوئی، عشق پیدا ہوا۔ عشق رسول کی آگ نے جب اندر سیک دیا، گرمی دی، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ آپ کے دل کے اندر عشق کی چنگاری جل اٹھی، دل کے اندر آیا احمد رضا، کاش کہ اس سال احمد رضا بھی حج کرتا، کاش کہ اس سال حضور کے مدینے میں احمد رضا بھی جاتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دل کے اندر جب یہ بات آئی، جلدی جلدی چلتے ہوئے اپنے گھر میں آئے، دل کے اندر آئے کیوں نہ والدہ سے اجازت چاہی جائے۔ دیکھیے اتنا بڑا امام ہے پھر بھی اپنی والدہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ، یہی کہتے ہیں پرہیزگاری۔ اتنا بڑا ہونے کے باوجود ماں باپ کے بچہ بن کر رہے، یہ نہ سمجھے کہ اب میرے پاؤں کے اندر والد کا جوتا آ گیا ہے، میں والد کا والد بن گیا ہوں۔ یہ نہ سمجھے کہ میرا قد ماں سے بڑھ گیا ہے تو میں اب ماں سے بڑھ گیا۔ اتنا بڑا احمد رضا جسے دنیا جانتی ہے، احمد رضا اعلیٰ حضرت کے نام سے، وہ احمد رضا اپنے گھر میں گیا، صرف گھر میں گیا نہیں، ماں کے قدموں کو پکڑا، صرف پکڑا نہیں، ماں کے قدموں کو پکڑ کر بوسہ دیا۔ بوسہ دے کر ماں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ماں مجھے بھی اجازت دے، میں بھی حضور کے مدینے میں جانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب یہ بات کی تو ماں نے کہا، بیٹا رہنے دو، کوئی اور عذر پیش کیا، فلاں بیمار ہو جائے گا فلاں۔ اعلیٰ حضرت اسی اصرار کے اوپر رہے، ماں مجھے اجازت دے، ماں مجھے اجازت دو، ماں مجھے اجازت دو۔ اصرار کے اوپر ماں نے پھر اجازت دے دی۔ اعلیٰ حضرت پھر جب مڑے، اب ان کے مڑنے کا انداز دیکھیے، اعلیٰ حضرت نے اپنی والدہ کو کمر نہیں کی، بلکہ انہی پاؤں کے اوپر آپ کمر پیچھے کی طرف ہے، رخ ماں کی طرف ہے، اسی حالت کے اندر پیچھے ہو کر اپنا سامان سفر اٹھا کر حضور کے مدینے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ماں کا۔ اسی کو کہا جاتا ہے، میرے اللہ نے فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں ایمان والے جن کو اللہ نے تقویٰ بھی عطا فرمایا ہے، پرہیزگاری بھی عطا فرمائی ہے۔ صرف ماں کا نہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سید زادوں کا بھی بڑا ادب احترام فرمایا کرتے ہیں۔ کیسے ادب احترام فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت؟ زمانے کے امام، ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے، کہیں دور گاڑیوں کا وقت نہیں تھا، اس وقت پالکی کے اوپر اٹھایا جاتا، اٹھا کر لے جایا جاتا، جو ہستی ہوتی جن کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور مقام دیا تھا، کو مفتی عالم دین ہوتے، ان کو پالکی کے اندر بٹھا کر لے جایا جاتا۔ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے بچپنے کے اندر، بلکہ جوانی کے اندر بھی شاید دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں کی طرف دیکھا ہے، پالکی کے اندر بٹھا کر جب کسی کی شادی ہوتی دلہن کو پہنچایا جاتا اس کے گھر کے اندر۔ تو اسی طرح پالکی کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے پالکی آ گئی، گھر کے باہر آ کر رکھ دی گئی۔ دور کہیں جلسہ تھا، جلسے کے اندر لوگوں کا ہجوم ہی ہجوم تھا، کیوں؟ اس لیے پتا چلا زمانے کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تشریف لا رہے ہیں بیان کے لیے۔ اتنا ادب و احترام علماء کرام کا کیا جاتا تھا۔ آج کے دور کو تو چھوڑ ہی دیجئے جناب، آج کل تو سلام لینا بھی اسی لوگ گوارا نہ کر دے علماء نال، آدھے ہیں یار مولوی ہے داڑھی رکھی، ساڑھے دے ادھر فرق ہے۔ لیکن وہ لوگ، وہ قدر کرنے والے لوگ تھے علماء کی، کیونکہ انہیں پتا تھا حضور نے فرمایا ہے کہ جیسے علماء کی یہاں دنیا کے اندر ضرورت ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت کے اندر بھی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ کیسے؟ حضور نے فرمایا جب جنت کے اندر علماء جائیں گے، لوگ جائیں گے، لوگ وہاں پر جا کر پھر علماء کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، کہیں گے علماء ہمیں بتائیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس چیز کا سوال کریں۔ وہاں پر بھی جنت کے اندر بھی علماء کی ضرورت بندے کو پڑے گی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سے اپنا علم سیکھا، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے جو ان کے شاگرد تھے، جب ان کو دیکھ لیتے سواری کی لگام دور سے بھاگتے ہوئے پکڑتے، جب آپ اترتے تو آپ کے پاؤں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھتے کہ استاد محترم، اے علماء کرام آپ ایسے نہ اتریے، بلکہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر اپنے قدم رکھ کر زمین کے اوپر قدم رکھتے۔ اتنا ادب احترام کیا کرتے تھے۔ خیر اللہ تعالی ہمیں بھی علماء کرام کا ادب احترام نصیب فرمائے۔
आला हजरत का अदब था, एहतराम था। पालकी सज गई, आला हजरत गुस्ल फरमा रहे हैं, कपड़े पहने, खूबसूरत इमामा पहना, खुशबू लगाई, बाहर तशरीफ लाए, पालकी के अंदर सवार हुए। 4 मजदूर, 2 आगे 2 पीछे उठाने वाले लेकर चल पड़े। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जब आधा सफर तय हो गया, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जल्दी से कहा रोको, जल्दी से फरमाया रोको, पालकी को रोको, नीचे रखो। रोका गया, नीचे रखा गया। नीचे से उतर कर कहा जो मजदूर जिन्होंने अपने कंधों के ऊपर पालकी को उठाया हुआ था, इंशाअल्लाह सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत का इश्क़ रसूल, इश्क़ अहले बैत। आला हजरत निकल कर फरमाया सच्ची सच्ची मजदूरों बताओ तुम्हारे अंदर मेरे हुजूर की आल में से सैयद ज़ादा मजदूर कौन है? अब कोई नहीं बोल रहा, उन्हें पता है आला हजरत पता नहीं क्या करेंगे। आला हजरत बार बार फरमा रहे हैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ बताओ कि तुम में से सैयद ज़ादा कौन है? अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जब अल्लाह रसूल का वास्ता दिया, उन चारों में से एक मजदूर डरते डरते आगे आए, कहने लगे आला हजरत मुझे सैयद ज़ादा कहा जाता है। आला हजरत को ज़माने ने देखा, जो लोग साथ थे उन्होंने देखा, आला हजरत ने अपना इमामा उतारा, उस सैयद ज़ादे मजदूर के कदमों पर रख दिया। कदमों पर रख कर अब सैयद ज़ादे की बारगाह में अर्ज करते हैं हाथ जोड़कर, या सैयद ज़ादे मुझे माफ कर दे, और मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। सैयद ज़ादा कहता है हुजूर आप इमाम हैं, मैं मजदूर हूँ। फरमाया ना ना, अगर मैं डर रहा हूँ इस बात से, कल क़यामत वाले दिन अगर हुजूर ने मुझसे पूछ लिया मैं क्या जवाब दूंगा? अगर हुजूर ने पूछा अहमद रजा क्या तेरा वजन उठाने के लिए मेरा बेटा ही रह गया था, तो हुजूर की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? इस इश्क़ रसूल को देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। क्यों? आला हजरत को पता कैसे चला? फरमाया मैं जब बैठा हुआ था अचानक मुझे सैयद ज़ादे की खुशबू आना शुरू हो जाती है। इतना इश्क़ रसूल। फिर आला हजरत ने यहाँ तक बस ना फरमाई, फिर आला हजरत ने फरमाया मजदूर ओ मेरे सैयद ज़ादे और मेरे सर के ताज, ऐसे नहीं चलेगा, अब तुझे इस पालकी के अंदर बैठना पड़ेगा। जितना सफर मैंने तेरे कंधों पर सवार होकर किया है, अब तू मेरे कंधों के ऊपर सवार होकर दोबारा सफर तय करेगा। प्यार से कहिए ना जरा सुभान अल्लाह। सैयद ज़ादों के अदब की यार इंतहा हो गई। आला हजरत को लोगों ने बड़ा कहा, आला हजरत हमें कह लीजिए हमारे कंधे हाजिर हैं। फरमाया ना, क़यामत वाले दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, इसलिए अहमद रजा अपना बोझ आज भी यहीं पर उठाएगा। फिर लोगों ने देखा आला हजरत ने अपने कंधे के ऊपर उसे पालकी को उठाकर जहाँ तक जलसा था वहाँ तक आला हजरत अपने कंधे के ऊपर उस सैयद ज़ादे को उठा कर ले। इसलिए आला हजरत के कलम के अंदर भी अल्लाह ने तासीर रखी थी, अल्लाह ताला ने आपके इल्म के अंदर भी तासीर रखी थी। इसलिए हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, फरमाया आले नबी औलाद अली दे शक्ल सूरत रोना दे नाम लियो लख बाप ने रहंदे मैल अंदर दी जान दी। अब जनाब मोहतरम आले रसूल सैयद आले रसूल सैयद शाह आले रसूल हजरत इमाम आले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी के पीरो मुर्शिद हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मुर्शिद गिरामी से किसी ने पूछा ऐ सैयद आले रसूल, अगर किसी ने आपसे दिन क़यामत वाले दिन अल्लाह ने आपसे पूछ लिया ऐ सैयद आले रसूल आप हमारी बारगाह के अंदर क्या लेकर आए गए? सैयद आले रसूल कहने लगे यारो मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर सिर्फ इतना कह दूंगा, ओ मेरे अल्लाह ना तो मेरे पास कोई नमाजें थी, ना मेरे पास कोई ज्यादा रोजे थे, ना मेरे पास कोई हज था, ना मेरे पास कोई उम्रे थे, ना मेरे पास कोई जिक्र अज़कार था, बस मैं अगर तेरी बारगाह के अंदर लेकर आया हूँ तो अहमद रज़ा को लेकर आ गया। इसलिए हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रात दे हर कोई आके ते मैं भी आका रात बिन मुर्शिद तेनों राह नहीं मिलेना रुल मरसे विच
تیرا پتہ لگے نا محفل سجی ہوئی ہے ماشاءاللہ اسی ٹائم ٹرکان والے نہیں اسی حضور دے عاشق ہاں حضور دے عاشقاں دیاں گلاں سنن آئے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہا جاتا ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق رسول آپ کو سنا رہا تھا اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ذرا غور سے سنیے جگہ بڑی علم والی بات ہے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کے اندر ایک شاعر آیا اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں شاعر نے شعر لکھا شاعر شعر کیا لکھتا ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے 2 درخت تھے کھجور کے اب اس کھجور کے درختوں کی شاعری وہ شاعر کر رہا ہے اب اس کے شعر سن کر لوگ کہتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ بڑا شعر لکھا شعر کیا ہے وہ لکھتا ہے کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے سمجھ آ رہی ہے کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے اب لوگوں نے کہا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب دوسرا مصرع سنا تو فرمایا آپ کا رنگ افق ہو گیا رنگ سرخ ہو گیا جلال کے اندر آ گئے جلال کے اندر اس شاعر کو کہا اللہ کے بندے کیا لکھ رہا ہے وہ تجھے پتہ نہیں تو نے حضور کی بارگاہ میں حضور کے گنبد خضرا کو خیمہ لیلا سے تشبیہ دی وہ کیا لکھ رہا ہے وہ یہ شعر نہیں صحیح میں تجھے بتاتا ہوں کیا شعر ہے کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کب درخت کھڑے ہیں کہا شاعر یہ شعر لکھ کب درخت کھڑے ہیں کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے کب درخت کھڑے ہیں روضہ والا کے سامنے قدسی کھڑے ہوں عرش معلا کے سامنے یہ لکھ شعر اگر لکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت نے تو شاعریاں بھی بندوں کی ٹھیک کی ہیں صرف اور صرف فتاوی رضویہ نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے حرمین شریفین کے جو مفتیان کرام تھے صرف ان کو فتوے لکھ کر نہیں بھیجے کہ آپ ان کے اوپر فتوے لگائیں یا بات کریں اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کے اندر کمال کر دیا اور 25 صفر المظفر جمعے کا دن 2 بج کر تقریباً 25 منٹ کے اوپر اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا شام کے اندر ایک بزرگ تھے انہیں خواب کے اندر حضور ملے حضور کو دیکھا اس شامی بزرگ نے کہ حضور صحابہ کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں بزرگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں اتنی جلدی کے اندر وہ فرمایا تجھے نہیں پتا وہ ہند کا احمد رضا آ رہا ہے اس کے استقبال کے لیے ہم چلے جا رہے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عشق رسول کے یار اور میں آپ کو کیا کیا باتیں سناؤں یقین مانیے اس کے اوپر آپ کو میں پورا 2-3 جمعے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر اقبال نے جب فتاوی رضویہ کو پڑھ کر اس نے سر پر رکھ لیا سر پر رکھ کر کہتا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے یہ فتاوی رضویہ پڑھ کر کہ ہند کی زمین کے اوپر دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ آ چکا تو اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک کے اوپر پکے رہیے اعلیٰ حضرت کی کتب کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی عشق رسول کہا کس کو جاتا ہے اللہ کرے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کے اندر اسی طرح سرشار رہے اعلیٰ حضرت کے مسلک کے اوپر اللہ تعالی ہمیں موت بھی نصیب فرمائے حیات بھی نصیب فرمائے آمین